اگر آپ پاکستان کی ایک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ ملتے رہے ہیں. وہ جی ایس این کے لیڈر ہوں چاہے جین سید یا پھر اب آج کل جو موسم چل رہا ہے، آج کل تو نواز شریف جو بہت بڑا محب وطن تھا وہ بھی غدار ہو گیا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ مختلف اوقات میں ملتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ مختلف سرکلز میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے. اور جو پڑھے لکھے لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یار ایک طرف ایک آدمی کو آپ غدار قرار دے رہے ہو، دوسرے کو آپ جو ہے وہ اس سے بات چیت کر رہے ہو. مطلب جس طرح سمپلی ہم ڈسکس کریں تو طالبان پر مثال لیتے ہیں. طالبان کے ساتھ جو ہے خاص طور پر عمران خان جب آیا تھا تو عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی طالبان کا حامی تھا اور آج بھی وہ طالبان کا حامی ہے. نہ صرف خود اسٹیٹ بات کر رہی ہے طالبان سے بلکہ ان کی بات چیت دوسروں سے بھی کروا رہی ہے. امریکہ سے بات چیت کروانے میں بھی پاکستان پیش تھا، امریکن بھی ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم ایک ہی وقت میں دوسرے دہشت گردوں کو ان کو مارنے کا ٹارگیٹ ہے. جیسے بلوچ ہے، بلوچ لبریشن آرمی ہے، ٹھیک ہے ہم تو سب کو دہشت گرد کہتے ہیں، بلوچ لبریشن آرمی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ کی زبان میں کہ دہشت گرد ہے. ایم کیو ایم لنڈن کا جو بھی بندہ ملے گا اس کو مارنا ہے. لیکن اسی وقت دوسرے دہشت گرد جو ہے تحریک طالبان پاکستان ان سے بات چیت کرنی ہے. بھائی ہم اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ایم کیو ایم کی ہسٹری اٹھا لیں یا بی ایل اے کی ہسٹری اٹھا لیں، بی ایل اے نے بھی آج تک اتنے بڑے حملے نہیں کیے جتنے تحریک طالبان نے کیے ہیں. تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا، اس میں شہید ہوئے طالب علم شہید ہوئے اور طالبان نے جو ہے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے حملہ کیا. دوسری طرف جو بھی آپ 2002 سے لے کر دیکھیں، پہلا خودکش حملہ 2002 میں ہوا کراچی میں، تو وہاں سے لے کر دیکھیں کہ خودکش حملے جو ہیں وہ اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک طالبان نے قبول کی ہے. تو ان سے تو آپ بات کر رہے ہو اور دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان سے جو ہے ان کو مارنے کا ٹارگٹ کر کے مار دو بھائی، ان سے بات نہیں کرنی. اب دیکھیں نا نواز شریف غدار ہو گیا. بھائی نواز شریف کو پالا آپ نے، شروعات آپ نے کی. بھٹو صاحب جس کو ڈیڈی کہتے تھے وہ بھٹو بھی ان کی پیداوار تھا. بھٹو صاحب کے جب وہ ان کے خلاف ہوا تو وہ غدار ہو گیا، اس کو مار دو بھائی، پھانسی دے دو. اب نواز شریف کی باری آئی ہے تو نواز شریف ان کے خلاف ہو گیا ہے تو نواز شریف غدار ہو گیا ہے. تو غدار اور محب وطن کی ڈیفینیشن ان کے پاس اپنی ہے. لیکن اس وقت جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کنفیوژن کیوں ہے، کبھی کوئی غدار ہو گیا کبھی کوئی غدار ہو گیا. ابھی ایم کیو ایم پہلے محب وطن تھی، ابھی وہ غدار ہو گئی. بلوچ جو ہے وہ فاؤنڈر تھے پاکستان کے، اب وہ بھی غدار ہو گئے. اب عجیب قسم کی ایک پالیسی ہے، مطلب ایک یوں سمجھیں کہ ایک ڈسکشن چل رہا ہے کہ یہ کنفیوز پالیسی ہے. بھائی ٹیررسٹ ہوتا ہے نا. اب جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. اب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کیا ہوتا ہے یار؟ کوئی گڈ بھی ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد یہ اچھا دہشت گرد ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا دہشت گرد ہے یا یہ خراب دہشت گرد ہے. تو اس طرح کی عجیب قسم کی پالیسیاں ملک میں چل رہی ہے اور اللہ خیر کرے. ابھی غداروں کا سیزن ابھی جاری ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی غدار نکل آئے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہسٹری رہی ہے پوری دنیا کی کہ جو ملیٹنٹ ونگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی وہ آگے چل کر دوسری پارٹی بن جاتی ہے. بہت سارے گروپس آپ نے دیکھے ہوں گے، ایم کیو ایم کا مثال لے لیں، آپ جی ایس ایم کا مثال لے لیں، آپ پیپلز پارٹی کا مثال لے لیں، آپ ساری تنظیموں کا مثال لے لیں جن کے پاس ملیٹنٹ ونگ تھی وہ آگے چل کر دوسری پارٹی بن گئی. تو اسی طرح جو پولیٹیکل لوگوں کو لاتے ہیں وہ اپنے قریب، وہ کیسے ہم جس کو کہیں کہ اپنی ہنج میں بٹھاتے ہیں تو اس کو جو ہے سارے راز ان کے معلوم ہو جاتے ہیں. پھر آگے جا کر وہ آنکھیں دکھانے شروع کر دیتے ہیں تو وہ غدار ہو جاتے ہیں. جب ان کو سارے راز معلوم ہو جاتے ہیں پھر وہ آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں تو وہ غدار ہو جاتے ہیں.
تو اس طرح گداروں کی ڈیفینیشن، گداروں کی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، اور ڈیفینیشن ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے. وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اچھا دہشت گرد، خراب دہشت گرد. دیکھیں نا، گدار وہی بات کر رہے ہیں نا کہ گداروں کی جو ہے وہ لسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیفینیشن بھی چینج ہوتی جا رہی ہے. اب آگے جا کے کون غدار ہونا ہے، اب یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کہیں گے وہی غدار ہوگا. اب پتہ نہیں کل کون سے غدار نئے آ جائیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے آ جائیں، یا نواز لیگ کے رہنماؤں کے، یا ANP، ان میں سے کوئی نہ کوئی پھر نیا کوئی غدار پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کنفیوز پالیسی میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی کنفیوز پالیسی ہے. ایک ایک بات تو کرو نا، ایک ایک اسٹینڈ تو لو نا، ایک ایک لائن پہ تو چلو نا. بھائی جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے. دہشت گردی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نئے سرے سے ہمیں نہیں بتائیں. ہمیں پتا ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسی لائن پہ چلو. اب ایک اچھا دہشت گرد ہے، ایک برا دہشت گرد ہے. ایک اچھا دہشت گرد ہے، ایک برا دہشت گرد ہے. دہشت گرد تو دہشت گرد ہوتا ہے نا. ایم کیو ایم کے خلاف آپ نے کاروائی کی 92 سے، اس وقت بھی جو ہے جناپور کے نقشے نکلے تھے. اس وقت آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ بھئی یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ہے انڈیا کے ایجنٹ ہیں. اب وہ دہشت گرد ہو گئے. اب ان میں سے بھی ایک تو محب وطن پاکستانی ہو گئے، دوسرے جو ہے وہ دہشت گرد ہے. اب طالبان سے بات چیت کریں گے. ارے طالبان تو دہشت گرد ہیں جنہوں نے آرمی پہ حملہ کیے ہیں، پولیٹیشنز پہ حملے کیے ہیں. اتنے 2002 سے لے کر 18 سال سے جنگ کی کیفیت میں ہے پاکستان. یہ صحیح بات ہے کہ پالیسی پہ چلتی ہے، لیکن پالیسی بھی تو کلیئر ہونی چاہیے نا. آپ ایک کو دہشت گرد قرار دیتے ہو، دوسرے کو جو ہے وہ آپ محب وطن قرار دیتے ہو. جو آپ پہ حملے کر رہا ہے اس کو آپ محب وطن قرار دے رہے ہو، دوسروں کو آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہو. تو ان کو تو آپ سائڈ لائن کر کے، حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بات چیت ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو، اسٹیٹ آرگنز کو جو ہے وہ ہر کسی سے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک میں رہتے ہیں لوگ، بلوچ ہوں یا مہاجر ہوں یا پٹھان ہوں یا پنجابی ہوں، یہ اس ملک کا حصہ ہے. ان سے بات چیت آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو آپ دشمن کے حوالے کر دیتے ہو. ایک ٹیگ لگا کے آپ کہتے ہو کہ یہ غدار ہے، وہ دشمن کے حوالے ہو گیا نا. جو آپ کا غدار ہے تو دشمن اس پہ ہاتھ رکھے گا. تو آپ پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ہم سب سے بات چیت کریں گے، اور یہ ملک سب کا ملک ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. ایک ایک ادارہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے کہ یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، یہ اچھا ہے. اور جو دکھ رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ طالبان ہے، یہ دہشت گرد ہے. انہوں نے ہمارے اسکول کے بچوں کو مارا ہے، ہمارے ٹیچرز کو مارا ہے، ہمارے سائنٹسٹ کو مارا ہے، ہمارے بیوروکریٹس کو مارا ہے. تو ان کو جو ہے آپ گلے لگا رہے ہو، ان سے تو آپ بات چیت کر رہے ہو. نہ صرف آپ کر رہے ہو لیکن دنیا سے بات چیت کروا رہے ہو. اور دوسروں کو جو ہے آپ نے دیوار میں لگا دیا. آپ نے کہا کہ یہ غدار ہے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو، ان کو مار دو. تو یہ ایک کنفیوز پالیسی ہے اسٹیٹ کی. اگر یہ پالیسی ہے تو، اگر یہ فار ٹائم بینگ ہے تو بھی مجھے غلط لگ رہا ہے. مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اسٹیٹس نہیں چلتی، اس طرح ملک نہیں چلتا. جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ آج اس پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ کیا پالیسی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک دہشت گرد کو گلے لگا کے بات چیت کرو، خود بھی کرو، دنیا سے بھی کرواؤ، دنیا سے وڈیرے بن کے راضی نامہ کراؤ سب کا، اور دوسرے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دیتے ہو، ان کو جو ہے مارنے کا ٹارگٹ کر کے مار دیتے ہو. تو یہ کوئی ایک اچھی پالیسی میرے خیال سے نہیں.